والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون اللہ حدیثا. اس سے پہلے کی آیت میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے، یعنی کل انسان نے جو بھگتنا ہے وہ اپنے اعمال کو بھگتنا ہے. جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے وہ آخرت میں اس کی سزا کو پائے گا. اور اسی طرح اگر کوئی نیک عمل کیا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اتنا ہی پائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ حسنۃ یضاعفھا، اللہ اسے کئی گنا کر دیتے ہیں. اور یہ نیکی کی برکت ہے کہ اللہ تو پہلے تو اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا تک کر دیتے ہیں، اور پھر وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اپنی طرف سے اس میں اور اجر عطا فرماتے ہیں. نیکی کا ثواب الگ اور اپنی طرف سے اجر الگ عطا فرماتے ہیں. اب اس کے بعد ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، یعنی پھر ان کا کیا حال ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم پر ہر امت میں سے ایک گواہ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر من كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے کہ جتنے بھی لوگ امتیں آئی ہیں کل قیامت کے دن ہر امت پر اللہ ان کے نبی کو گواہ بنا دیں گے بشہید. اور وہ پھر بتلائیں گے یا اللہ یہ میری امت تھی، انہوں نے ہماری تعلیمات کو جھٹلایا، آپ کی توحید کو اور ہماری رسالت کا انکار کیا، کھلی نشانیاں آنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو ہر امت کے لیے ان کا نبی گواہ بن کر آئے کہ یہ ایسا ایسا کرتے ہیں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے. یعنی ہر امت میں ان کا جو نبی، ان کے جو نبی ہوں گے وہ گواہ ہوں گے جو گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے، یہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے، یہ لوگ ہماری تعلیمات کو، ہماری تبلیغ کو جھٹلایا کرتے تھے اور آپ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، ہماری رسالت کو نہیں مانتے تھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اسی طرح ہم تم کو ان لوگوں پر کے خلاف گواہ پیش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے خلاف بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، بھاگ نہیں سکیں کہیں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، وہ کفار مکہ اور مشرکین ہیں جنہوں نے میری دعوت کو ٹکرایا، کھلی نشانی آنے کے باوجود انہوں نے نبوت کا اقرار نہیں کیا، رسالت کو نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا، توحید کا اقرار نہیں کیا. ایک مذہب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ مجھے قرآن کریم پڑھ کے سنا، مجھے قرآن پڑھ کے سنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے تو پوچھا یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو پڑھ کے سنوں؟ کہا ہاں تم مجھے قرآن پڑھ کے سنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد کی تعمیل میں قرآن کریم کی سورۃ نساء سے شروع کیا پڑھتے رہیے. جب اس آیت میں بولے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہاں پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ بس کر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے چہرہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر میری نظر پڑی تو آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو مبارک جاری تھی. اور مفسرین نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے ان گناہگار لوگوں کے، ان بدعمال لوگوں کو جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو ٹھکرایا، رسالت کو ٹھکرایا، ان کے بارے میں سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ میری امت کے یہ لوگ کہاں جائیں گے، اور مجھے ان پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا کہ میں گواہی دوں گا کہ یہ میری امت کے وہ لوگ تھے جو نافرمانیاں کرتے تھے، جو توحید و رسالت کا انکار کرتے ہیں. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف بطور گواہ پیش کریں گے. اور یہ اس لیے بتلایا گیا کہ کل قیامت کی جھوٹ کوئی نہ ہوگی. دنیا میں تو کوئی کہہ سکتا ہے
کہ میں کوئی عمل کر جاؤں گا کل قیامت کو بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا. ہر ناقل انسان آگے آ رہا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض. جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کرے گا، یومئذ یود، اس روز آخرت کے روز یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے. ود یود تو خواہش کا تمنا کرنا. کیا تمنا کریں گے؟ لو تسوی بهم الارض، کاش انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے، زمین میں دنسا کر زمین کے برابر کر دیا جائے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہوگا، کفر پر پکے رہے ہوں گے، مزید رہے ہوں گے. ایسے لوگ کل قیامت کے کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں زمین کے برابر کر دیا جائے. مفسرین نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. یہ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے کسی بھی اعتبار سے، اس حوالے سے انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اپنے کسی قول فعل عمل سے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں. کسی بھی اعتبار سے ظلم صرف مارنے کا نام نہیں ہوتا، ظلم اپنی زبان سے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا نام بھی ظلم. کسی بھی طریقے وضع الشیء علی غیر محل، یہ ظلم کی تعریف ہے. کسی بھی چیز کو کسی غیر جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم ہے. کوئی شخص کسی بات کا مستحق نہیں تھا، آپ نے اس کے بارے میں وہ بات قائم کر دیا، آپ نے ظلم کیا. تو کل قیامت کے دن جانوروں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کو حساب دیا جائے گا. وہ انصاف کا دن ہوگا، وہ جزا کا دن ہوگا، وہ ہر طرف عدل ہوگا. یہ نہیں کہ دنیا میں ظلم تھا. تو جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک جانور نے مثال کے طور پر کسی دوسرے جانور کو ظلم کیا ہوگا، کل قیامت کے دونوں کو بلایا جائے گا. دونوں کو بلانے کے بعد جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی اس کو کہا جائے گا کہ یہ ظالم کے جس دوسرے جانور نے تمہارے اوپر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لو. اگر بغیر سینگ والی بکری نے کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس بکری کو سینگ عطا فرما کر کہا جائے گا اس کو مارو. وہ مارے گی، اس کو اپنا بدلہ لے گی. اب چونکہ جانور مکلف نہیں ہے، ان کو پھر ختم کر کے زمین میں ملا دیا جائے گا کیونکہ ان کا آگے حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ عدل کتنا ہے کہ جانور بھی جانور کے ساتھ اگر ظلم کر گیا اس دنیا میں تو کل قیامت کے بھی پہلے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پھر ان کو مٹی میں ملا دیا جائے گا. تو کفار اور مشرکین جب یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تو جانوروں کے ساتھ بدلہ دیا جا رہا ہے، تو جب جانوروں کا یہ حال ہے کہ ان کو معاف نہیں ہو رہا تو ہماری معافی کہاں ہوگی؟ ہم جو دنیا میں کفر و شرک کر کے آئیں گے ہمارا تو حساب کتاب اس سے بڑھ کر ہوگا. تو یہ جانور ہم سے اچھے ہیں کہ یہ مٹی میں مل گئے اور ہمارا حال تو یہ اللہ بچائے جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. تو اس وقت یہ کہیں گے یقول یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہو. یہ کہیں گے یومئذ یود الذین کفروا لو تسوی بهم الارض وعصوا الرسول، اللہ رسول کی نافرمانی کی ہوئے گی اور کفر کو اپنا لیا ہوگا، اسلام کو قبول نہیں کیا ہوگا. تو کیا کہیں کاش انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے. جس طرح یہ جانور مٹی میں مل گئے ہمیں بھی مٹی میں ملا دیں. یقول یا لیتنی کنت ترابا، یہ سارے کافر کہیں گے اس دن کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے. اتنا سخت آخرت کا دن ہوگا، عذاب کا دن ہوگا. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی بات اللہ سے نہیں چھپا سکیں گے. اب کیسے نہیں چھپا سکیں گے؟ ایک تو انبیاء کے بارے میں آئے گا، وہ گواہی دیں گے. اگر یہ انکار کریں گے جنہیں ہم نے تو شرک نہیں کیا، تو انبیاء کہیں گے تم نے تو مارا نہیں تھا. انبیاء گواہ بن کر آئیں گے کہ یہ لوگ کفر پر اپنی زندگی گزار کر آئے. پھر ان کے اپنے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں وہ گواہی دیں گے کہ یہ برے اعمال کر کے آئے، یہ کفر کو اختیار کر کے آئے دنیا میں. تو ایک یہاں پر فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ اللہ سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے. ایک دوسری آیت میں کہتے ہیں وَاللَّهِ رَبِّنَا وَمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. یہی مشرکین اور کفار جو ہیں یہ جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ مومن جنت میں جا رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا رہا، تو یہ پہلے شروع میں اللہ کے حضور یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو نافرمان تھے ہی نہیں.
کیوں؟ ان کو پتہ چل جائے گا کہ مومن جنت میں جا رہے ہیں، جو مومن نہیں ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، تو یہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ لیکن پھر جب ان پر گواہی آئے گی، انبیاء کی گواہی آئے گی، خود ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں، انہوں نے اپنی دنیا میں زندگی کو کفر میں اختیار کیا تھا، تو پھر یہ اپنی کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں۔ اسی فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس سے اعتراض بھی دور ہو گیا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں تعارض نہیں ہے۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے واللہ ربنا، قسم کھائیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو وہ شروع کی بات ہے کہ شروع میں مومنین کو دیکھتے ہوئے اپنے شرک کا انکار کر دیں گے، لیکن جب ان کے پاس گواہیاں آ جائیں گی، انبیاء کی گواہیاں، ان کا نام اعمال سامنے آ جائے گا اور ان کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف ثبوت دیں گے کہ دیکھو یہ دنیا میں کیا کر کے آئی، تو پھر وہ اللہ سے کسی چیز کو نہیں چھپا سکیں گے۔ تو یہ حال ہوگا ان کا جو دنیا میں کفر اختیار کر کے چلے گئے۔ یہ اللہ کی بڑی دولت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، بڑا ہی اللہ کا انعام ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر انسان پر سب سے بڑا انعام وہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے انسان کو مالا مال فرمایا۔ اس لیے فرمایا کسی کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہو اور دنیا سے چلا جائے، اگرچہ اللہ بچائے گناہگار ہوگا، وہ اپنے اس ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت ایمان نصیب فرمائے، اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہ میں زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ ایمان کی حالت میں اگر موت آ گئی تو انسان کی، مسلمان کی جنت میں جانے کا ضرور ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة، اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم أيد المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عصاك والمسلمين في فلسطين، اللهم اهلك الكفرة واليهود والمجوس والنصارى والذين أشركوا، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم عجل لهم الفرج والنصر وأرنا فيهم عجائب قدرتك وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.